اور بھارت کا اس حوالے سے جی چہرہ بے نقاب ہوا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ وہ یہی بات ہے کہ جناب اب یہ شخص، اس کی اوریجن کیا ہے، کہاں کا تعلق یہ ثابت ہوا ہے؟ بھارتی نژاد نکلا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کل جب ہم لوگ یہ خبر بریک کر رہے تھے تو بھارتی ANI نیوز ایجنسی اور ساتھ ہی ساتھ مودی جناب کے گود لیے ہوئے صحافی جو کہ جن کا تعلق گودی میڈیا سے ہے، وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا پروان چڑھانے میں پیش تھے۔ میں بات کر رہا ہوں سمیتا پرکاش کی، جنہوں نے بغیر کسی کریڈیبل سورس کے اپنے ایکس کے اوپر ٹویٹ ڈال دی اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان کی طرف سے یہ شخص آیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ کبھی کوئی ثبوت ہوا، نہ کبھی کوئی شواہد آپ نے پیش کیے۔ ہر چیز کا، پلوامہ، اڑی، پہلگام، لال قلعہ اور اب یہ والا واقعہ، ہر چیز کا الزام پاکستان پر ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر کتنی جگہ ہنسائی ہوئی، کتنی رسوائی ہوئی کہ یہ جو شخص تھا یہ بھارتی نژاد نکلا۔ اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی ایتھنیسٹی ہے۔ دہشت گرد کرائم آف ایکٹ کرتا ہے اور اس کو کرائم آف ایکٹ کی طرح سے ہی لینا چاہیے۔ اور میں اپریشیٹ کروں گی جو نوید جن کی تصویر بھارتی میڈیا نے چلائی، انہوں نے آ کر بہادری کا مظاہرہ کر کے بتایا کہ میری آئیڈینٹی یہ ہے اور میں وہ شخص نہیں ہوں جسے بھارتی میڈیا پورٹری کرا ہے۔ سوچیں کتنا لوگوں کی زندگیوں کو یہ مشکل میں ڈال سکتے ہیں اپنی مس رپورٹنگ کے ذریعے۔ اچھا، بھارت جو کہ اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں جی وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں مسلمان بھی بستے ہیں، سکھ بھی بستے ہیں، عیسائی بھی بستے ہیں، ہندوستانی بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ لیکن کل ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا، یہ منظر اگر مجھے نہیں پتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیسے ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کا یہ گھراؤنا آپ روپ دیکھیں، باقی لوگ بھی ہنس رہے ہیں، آپ صرف ان کو فوکس نہ کریں، باقی لوگوں کو بھی دیکھیں۔ یہ ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ ہیں، نتیش کمار نام ہے، انہوں نے مسلمان خاتون کا نقاب کھینچ کے اتارا۔ اب حکمراں جماعت جو ہے BJP کے اتحادی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حرکت پر عوام بھی وہاں کی غصے میں ہے۔ بہت غصہ، عوام کو تو طیش میں آنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، چھوڑیں سیکولر، جہاں پر BJP کا نام آتا ہے وہاں پر یہ سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی گھٹیا پن، کوئی نہ کوئی فضول حرکت آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایکٹ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اسلامو فوبیا کے اوپر بیسڈ ہے، وہی اسرائیلی پیٹرن ہے، مسلم دشمنی کے اوپر بیسڈ ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے ملک کے اندر تمام تر ایتھنیسٹیز سیف ہیں، آپ کا وزیر اعلیٰ آپ دیکھیں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے ایک طرح سے، ایک صوبے کا۔ How can he do this to a woman? And everybody is watching. Bystander behavior دیکھیں کہ سارے کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں اور اس مذاق اڑا رہے ہیں۔ BJP گھٹیا سرکار، مودی کی یہ ٹیچنگز ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مودی کے بھکت اس طرح کے ایکٹس کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ چاہے سکھ ہو، چاہے وہاں پر مسلمان ہو، چاہے اور کوئی برادری ہو، کوئی اقلیت ہو، عیسائی ہو، وہ ان سے محفوظ نہیں ہے۔ کسی بھی ان کو ہراساں نہیں کیا جا رہا، تو ان کو اس طریقے سے شیم کیا بھی جا رہا ہے اور ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ چہرہ جو بھارت کا ہے، اسے کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ ان کا میڈیا اس پر سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ کانگریس نے بہرحال اس پر کہا ہے کہ جناب یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں یہ استعفیٰ دیں۔ کوئی تو ہے کہ جو بھارت میں بولتا ہے اس طرح کی اونچی حرکتوں پہ۔ پوچھ لیتے ہیں بھارت کی جو دو معاملات پچھلے دنوں سے چلے، ایک تو پاکستان کے ساتھ ان کا آبسیشن، دوسرا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ والا رویہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر بین الاقوامی تعلقات کی امور پر ماہر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ ہما بقائی صاحبہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ عموماً ہم ایسے ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جن کے جیو پولیٹیکل اثرات ہوتے ہیں، جن کی کوئی بڑی ایک کہتے ہیں نا ڈیپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اخلاقیات پہ بات کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھارت کس طرح کا بھارت 2025 کی بات کر رہے ہیں ہم۔ آج کل کے دور میں اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں، وہ بھی پبلک فورم پہ۔ آپ کیا کہیں گی سارے واقعے پر؟ میرا نہیں خیال کہ یہ واقعہ جو تھا وہ بائی ڈیفالٹ ہوا۔ جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور ان کے ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے، جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا، ہنس رہے تھے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن تھا۔ اور اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہار کے الیکشنز تھے اور بہار کے الیکشنز میں ایک بار پھر BJP جیتی ہے، اور اس جیت نے اس کو اور امبولڈن کیا ہے ان ٹینڈنسیز کے حوالے سے جس میں یہ اینٹائی مسلم سینٹیمنٹ شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اتنا گراں گزر رہا تھا کہ وہ ایک مسلمان لڑکی کو جاب کا پروانہ دے رہے تھے کہ انہوں نے پھر اپنا یہ باعث شوکیس کیا، ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ اس سے ان کی کانسٹیٹوئنسی خوش ہوگی۔ اگر ان کی کانسٹیٹوئنسی میں یہ سوال اٹھا ہوگا نا کہ ایک مسلمان کو نوکری کیوں دی ہے، تو اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو شرمناک سمجھیے ایکٹ ہے وہ کیا۔
اور دیکھیے معافی کے لیے بات ہوئی, معافی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ معافی کرے مانگ بھی لیں گے تو اول تو وہ بہت, اگر آپ نے ایک دفعہ اتنا بڑا نقصان کسی بچی کا کر دیا, کسی کمیونٹی کا کر دیا, پھر معافی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ جو سیفرنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں انڈیا کی, وہ اتنی ٹاکسک, اتنی زہریلی ہو چکی ہے کہ اب انہیں شاید گلوبل پبلک اوپینین کی بھی کوئی خبر نہیں کرنے کی, کیونکہ جو نیشنل پبلک اوپینین ہے وہ تو اس سے ان کی فیور میں جاتی ہے. اور وہ بقائی صاحبہ, جب آپ ایک پبلک فگر ہوتے ہیں, خاص طور پر جب آپ کسی سٹیج پر جاتے ہیں, کسی منچ پر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو بڑا پولیٹیکلی کریکٹ ایکٹ کرنا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کیونکہ بی جے پی کے بھکت ہیں, ان کے دماغوں کے اندر گندگی ہے, اور وہ گندگی جو ہے وہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے, وہ ایکسپوز ہو ہی جاتی ہے ایٹ اینڈ آف دا ڈے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا تھاٹ پروسیس ہے بی جے پی کا, کہ جب بی جے پی کی پاپولیرٹی میں کمی ہو رہی ہوتی ہے, مووی نکال لیتے ہیں, کبھی پاکستان مخالف پروپیگنڈا پر بان چڑھانے لگ جاتے ہیں, کبھی اس طرح کے اسلام دشمنی کے ایکٹس کرنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اور کتنی جگہ سائی کروائیں گے اپنی آفٹر دس ویڈیو؟ آپ کو لگتا ہے کہ پوری عالمی برادری یہ ویڈیو دیکھ کے ان کے اوپر لان تان کر رہی ہوگی اور ان کی بے نقاب ہو گیا بی جے پی کا پروپیگنڈا؟ دیکھیے, جنگ خسائی کی انہیں فکر نہیں ہے. یہ جو اینٹائی مسلم, اینٹائی پاکستان, پرو ہندوتوا, یہ جو سینٹیمنٹ ہے اور یہ جو جذبات ہیں, انہی کو ابھار کر تو بی جے پی اپنی سمجھیے سالمیت قائم رکھتی ہے, اپنا کنٹرول قائم رکھتی ہے اور الیکشنز جیتتی ہے. یہ تو ان کی الیکٹورل اسٹریٹجی ہے, تو یہ تو انہیں سوٹ کرتا ہے. ایک طرف یہ بات ہے جو انٹرنلی ہو رہی ہے. ایکسٹرنلی اگر میں اس میں جو ابھی سڈنی کا واقعہ ہوا اس کو بھی لے آؤں, تو انڈیا اس وقت ڈیسپریٹ ہے, کیونکہ جو اس نے سالہ سال ایک ٹاکسک نیریٹو پاکستان کے خلاف بلڈ کیا تھا, وہ تقریباً لائک اے ہاؤس آف کارڈز اٹ کولیپسڈ. اور اب وہ کوئی بھی چیز کو اٹھا کر ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ پوری دنیا کو چھوڑ کر آپ نے لیاری پر ایک ایسی مووی بنائی ہے جو فیکٹس میں بھی بیس نہیں, جو فیکچولی انکریکٹ ہے. اور اس میں آپ ہمارے what is this obsession with Pakistan? چاہے ان کی فلمز دیکھ لیں, چاہے ان کی نیوز دیکھ لیں, اب ہر طرح کے رویے میں یہ obsession کیا ہے ان کا؟ میرے خیال ایک obsession تو یہ ہے کہ اس سے ان کو انٹرنلی الیکٹورل گینز ملتے ہیں. دوسرا یہ کہ انڈیا بہت فلسٹرڈ ہے اور ڈیسپریٹ ہے, کیونکہ بہت محنت سے انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں اپنا کلاؤڈ کنٹرول اور اپنی ایک حیثیت منوائی تھی ایٹ دا کاسٹ آف ڈیریٹنگ پاکستان. یعنی پاکستان کو کمزور کر کے, پاکستان کو گندا کر کر انہوں نے انڈیا کے نیریٹو کو کھڑا کیا تھا. وہ نیریٹو مئی کے بعد ایسا کولیپس ہوا ہے کہ شاید بھارت دوبارہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. اور جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس کو کون ریجیکٹ کرتا ہے؟ اس کو آسٹریلین پریمیئر ریجیکٹ کرتا ہے, اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریجیکٹ کرتی ہے. تو ظاہر ہے جو اس کی جھونج میں وہ اور بھی ڈیسپریٹ چیزیں کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو 9 مئی میں پروپیگنڈا ہوا تھا, اس پہ اگر آپ سوچیں تو اس میں کوئی سینس نہیں تھی, کوئی ایڈیٹوریل سینٹی نہیں تھی. آپ بھی ایک چینل پہ بیٹھے ہیں, ہم بھی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, ایک جرنلسٹک نارمز, ایتھکس, ویلیوز کچھ تو ہوتا ہے نا. صرف چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی پوری قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے تیار تھے, یہ سوچے بغیر کہ اس کا کتنا برا نتیجہ نکلے گا. اندازے لگائیں ہماری کوئی سٹوری باؤنس بیک ہو جائے, ہمارے منہ سے کوئی الفاظ غلط نکل جائے, وی فیل سو امبیرسڈ. جی, آج تک وہ ڈیمیج کنٹرول چل رہا ہے, اور ابھی بھی آپ کو ایک ڈیسپریٹ انڈیا نظر آتا ہے کہ کسی طرح وہ جو انہوں نے ٹیررزم کا پرچی پاکستان پہ چسپاں کی ہوئی تھی وہ اس کو دوبارہ کر دیں, اور وہ نہیں کر پا رہے, اور اس میں میزریبلی فیل ہو رہے ہیں. Yes, exactly. مطلب آئی تھنک انڈیا بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے خطے میں اور انٹرنیشنلی. اب سوچنا یہ ہے کہ جو انڈیا کی عوام ہے وہ کب اس ٹاکسک سیٹ اپ کو ریجیکٹ کرے. اگریڈ. تھینک یو ویری مچ ہما بقائی صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سوال پھر یہی ہے, اچھا کچھ سین وائسز ہیں انڈیا میں. آپ دیکھیں کانگریس نے مطالبہ کیا استعفے کا, اور استعفیٰ بنتا بھی ہے. استعفیٰ کیا بنتا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا بنتی ہے, اگر کچھ اخلاقیات کے کہیں نہ کہیں کچھ پارٹیکلز آپ میں زندہ ہیں. لیکن آپ نے سین وائسز کی بات کی, ہم کسی کے ٹیلنٹ پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہے. جنہوں نے فلم بنائی جو کیا نام ہے, دھرندر فلم,
نو ڈاؤٹ وہ بہت ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر ہوں گے، لیکن آپ سوچیں کہ ان کی فلم ریلیز ہی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ فیکٹس کو انکلوڈ کرتے. انہیں فیکچولی انکریکٹ ہونا پڑا، انہیں انڈیا کا بیانیہ جوڑنا پڑا جو کہ پاکستان مخالف ہے بلا وجہ کا، تب جا کے وہ فلم ہمارے سامنے. وہ فلم کیا ہے اس کو یہ بادر بھی نہیں کر رہا ہے کہ اس میں فیکٹس اور حقائق کتنے غلط دکھائیں.